إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس ذات مظہر لولا کلمہ کے لیے اس دنیا کو وجود بخشا، یہ کائنات بنائی گئی جو وجہ کائنات ہیں، جو سرور دو عالم ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کو ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ جس ہستی کے لیے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے جو وجہ ہے، جو وجہ کونین ہے، جس ہستی کے لیے میرے اور آپ کے پیارے اللہ نے اس کائنات کو، اس ریل بیل کو جو بنایا، اس ہستی کی ولادت اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے میں رکھی۔ آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، شیر خدا کے برادر، عمر عثمان کے سسر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، جن کے لیے یہ دنیا سجائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام
کہ جب آپس میں رشتہ ازدواج ہوا تو مہر اور حق مہر جو اللہ رب العزت کی طرف سے رکھا گیا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود ایک مرتبہ پڑھ کر بھیجا گیا حق مہر کے طور پر. وہ نبی کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء اس بات کی خواہش اور اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ان کو ان کی امت میں اللہ رب العزت ہمیں ان کا امتی بنا دے. بنی اسرائیل کے انبیاء کی خواہش اور آرزو اور تمنا یہ تھی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں. وہ نبی کہ جن کے لیے انسان تو انسان بے جان چیزیں بھی ان کی گواہی دے. ایک گوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ گوہ آپ کی شہادت دے دے آپ کی گواہی دے نبوت کی تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا. اشارہ کرنا کیا تھا؟ گوہ بزبان لب کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. یہ تو جاندار چیزیں تھیں، بے جان چیزوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی. ابو جہل جو اسلام کا ازلی اور ابدی دشمن اپنی مٹھی میں کنکر اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے محمد اگر تو یہ بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں مان جاؤں گا کہ تو نبی ہے. تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ تو بچوں کا کھیل ہے. بچے جیسے کھیلتے ہیں کہ بتا میرے ہاتھ میں کتنے ہیں یا کیا ہے، اگر صحیح بتا دیا وہ تمہارے. اے عمر میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتا دے کہ میں محمد کون ہوں. ابو جہل اس بات کا تو انکاری تھا، معرفت دل میں تھی نہیں. اس کو پتا تھا کہ میری مٹھی میں جو کنکر ہے وہ کبھی نہیں بول سکتا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا، معرفت نہیں تھی کہ بتلانے والا سکھانے والا کون ہے. کہا کہ محمد یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میری مٹھی کی چیز یہ بتا دے کہ تو محمد کون ہے. میرا محبوب پیغمبر آمنہ کے لخت جگر وجہ کونین سرور دو عالم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، مٹھی کے اندر سے کنکر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ محمد، اس محمد کی ولادت اس مہینے میں ہوئی. کون محمد؟ اماں آمنہ کہتی ہیں میرا لاڈلا بچپن کے دن ہیں، پیدائش کو چند دن گزرے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے چت لیٹا ہوتا ہے، منہ آسمان کی جانب ہاتھ اور پیر ہلاتا ہے، کھیلتا ہے. اماں آمنہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں میرا چہیتا، میرا محمد، میرا لاڈلا اس عمر میں جب کچھ بات نہیں کر سکتا، اس عمر میں آمنہ کیا دیکھتی ہوں کہ میرا محمد راتوں کو اپنے ہاتھ اس طرح ہلاتا ہے، چاند وہاں سے اپنی جگہ سے کھسک کر اس طرف جاتا ہے،
میرا محمد اپنا ہاتھ اس طرف ہلاتا ہے تو چاند اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جانب کھسکتا ہوا بچے کے ساتھ محمد کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ محمد اس مہینے میں پیدا ہوا. کون محمد؟ کہ جس محمد کے لیے آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یوں اشارہ فرماتے ہیں انگلی کے اشارے سے چاند کی جانب. تاریخ کی کتابیں روایات اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر، ایک ٹکڑا دائیں جانب سے آ کر بازو مبارک میں آتا ہے، دوسرا بائیں جانب سے آ کر قدموں سے ہوتا ہوا واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی. اور ولادت کیسے ہوئی؟ اسی بات کو ہمارے اکابر بیان کرتے ہیں سیرت کے حوالے سے، تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے جن کے ہم پیروکار ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، تاکہ ان کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ بالتحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہدایت ہے. اس محمد کی ولادت اس مہینے میں ہوئی. اور ولادت کیسے ہوئی؟ انشاءاللہ یہ 2-3 جمعے مسلسل اسی حوالے سے بات ہوگی. آپ علیہ السلام کو جزیرہ عرب میں اللہ رب العزت نے وہیں آپ کی ولادت ہوئی، وہیں آپ مبعوث کیے گئے نبوت دے کر. جزیرہ عرب کو جغرافیہ کی نظر سے اگر پورے دنیا کے نقشے کو ہم اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انسانی جسم کے اندر دل جو ہے 3 جانب سے، 3 کناروں سے، 3 زاویوں سے، 3 اطراف سے جسم سے کٹا ہوا ہے، اور ایک جسم کے ایک طرف سے جسم سے جڑا ہوا ہے اور مسلسل دھڑک رہا ہے، مسلسل کام کر رہا ہے. یہ دل جب کام چھوڑ دے گا انسانی جسم ختم. جب تک دل ہے انسان ہے. جب دل کام چھوڑ دے گا انسان نہیں بلکہ میت. اب تک عبداللہ، عبد الرحمن، زید، عمر، بکر تھا، لیکن اب سے کچھ لمحے بعد یہ میت ہے، اسے اٹھا کر دفنا دو. یہ مردہ ہے، یہ لاش ہے. کہ دل 3 طرف سے انسان کے جسم سے ہٹا ہوا ہے اور ایک طرف سے جڑا ہوا ہے. بالکل بعینہ اسی طرح جغرافیائی اگر نظر سے ہم دنیا کے نقشے پر مکہ، مدینہ، جزیرہ عرب کو دیکھیں تو تینوں جانب سے پانی دنیا سے کٹا ہوا ہے، ایک جانب سے دنیا سے جڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اگر اس جانب سے دنیا سے کٹ جائے تو نیست و نابود، کچھ بھی نہیں دنیا میں. گویا جزیرہ عرب دنیا کا دل ہے. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دنیا کے دل میں پیدا فرمایا. اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کسی آبادی والی جگہ میں پیدا فرما دیتے، جہاں آبادی ہو، جہاں شہر ہو، جہاں لوگوں کی رمق ہو، آنا جانا ہو، لوگوں کا ہجوم ہو. لیکن ایسی جگہ پیدا فرمایا کہ جہاں نہ کسی بادشاہ کا ذہن جاتا ہے کہ میں اس جگہ کو قبضہ کر لوں کہ یہ کام کی چیز ہے، جہاں نہ کوئی آبادی. مکہ ایک چٹیل میدان، کالے کالے پتھر اور کالے کالے پہاڑ، کچھ بھی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں. اور اس زمانے میں زندگی گزارنا وہاں انتہائی مشکل. اور ایسے زمانے میں بھیجا گیا جب ماحولیاتی عوامل بہت مشکل تھے. زندگی گزارنا، پانی کا نام و نشان نہیں، زندگی کے لیے جو عوامل کار فرمانے ان سے کوسوں دور. اور تیسری چیز کہ وہاں عرب جو ہے فصیح اللسان، لکھنا پڑھنا آتا نہیں،
لیکن ہزاروں کے ہزاروں اشعار زبانی یاد، لکھ نہیں سکتے، لیکن اشعار اور فصاحت میں اس قدر ماہر کہ دوسروں کو عجم کہہ کر پکارتے۔ عجم عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گنگا، جس کی زبان کام نہ کرے۔ تو عرب جو ہے عجم کو عجم اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے سامنے جو عجم ہم لوگ ہیں وہ گنگے ہیں۔ متکبرانہ زندگی ایسے حالات میں کہ جب عورتوں کا کسی گھر میں ہونا یہ عیب، بچیاں اگر گھر میں پیدا ہوں تو گھر میں سود کا ماحول، سوگ منائیں، اور والد شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے اس بچی کو دیکھنا کیا درگور کرنے کی عادت، بچی کو باپ، بچی ذرا بڑی ہوتی ہے بیٹی، باپ اپنی بچی کو کہتا ہے آؤ میں تمہیں کہیں لے جاتا ہوں، اپنے گھر سے دور صحرا میں لے جاتا ہے، اور بچی باپ کو دیکھتی ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، ایک صحرا میں لے آیا اور صحرا میں بٹھا کر ایک گڑھا کھود رہا ہے، زمین سے مٹی ہٹا رہا ہے، بچی دیکھتی ہے والد سے زیادہ محبت بچی کرتی ہے، بچیاں جو ہوتی ہیں نا بیٹیاں وہ والدین سے زیادہ محبت کرتی ہیں، بچی اپنے والد کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا والد اس کڑی اور تپتی دھوپ میں ریت اپنے ہاتھ سے ہٹا کر گڑھا بنا رہا ہے، چلو میں بھی اس گھڑے میں، اس گڑھا کھودنے میں میں بھی اس کی معاملت کروں۔ باپ کی پیشانی سے آنسو پسینے صاف کرتی ہیں، باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ آنسو صاف کرتی ہے پریشان کہ میرا باپ آج کیا کرنے والا ہے، وہ گڑھا کھودتی ہے، باپ مٹی نکالتا ہے، بچی باپ کے ہاتھ سے مٹی اٹھا کر دوسری جانب رکھتا ہے کہ جلدی یہ گڑھا کھود دے، میرا والد کیا کرنے والا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ اپنی اس بچی کو جو اس معاشرے پر اس وقت بوجھ بنی ہوئی ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرا باپ مجھے دفن کرنے آیا ہے۔ کہتے ہیں باپ آنسوؤں سے بےحال برا حال ہے، دل تڑپتے دل کے ساتھ اپنی بچی کو اٹھا کر زمین میں گاڑ دیتی ہے اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے، گاڑ کر اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے، بچی چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن باپ پر کوئی اثر نہیں اور وہ واپس لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں میرا محبوب پیغمبر محمد بن کر آیا، ایسے معاشرے میں کہ جب لڑکیوں کا زندہ ہونا عام عار سمجھا جائے، معاشرے میں، ماحول میں، اس ماحول میں میرے محبوب پیغمبر کی ولادت۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کوئی لات کی عبادت کرتا، کوئی عیسیٰ کی عبادت کرتا، کوئی منات کی عبادت کرتا، ایسے معاشرے میں میرا محبوب پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں اور ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، زندگی گفتار سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ ہم لوگوں کا المیہ یہی ہے کہ ہم لوگ باتوں سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا پیغمبر علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اپنوں میں جب دعوت چلائی تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ اپنے مسلک سے، اپنے فرقے سے، اپنے معاشرے سے ہٹ کر کسی نئی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کوئی دلیل۔ میرے محبوب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ تو جو دعویٰ کرتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ سارے گرنے والے ہیں، بس ایک اللہ کی وحدانیت باقی رہے گی۔ تو جو کہتا ہے کہ میں محمد اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ میرے اوپر وحی نازل فرماتے ہیں، اس کی دلیل دو۔ تو دلیل بجائے زبانی کلام کے میرا محمد کیا کہتا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں نے تو تمہارے ماحول میں اپنی ساری زندگی گزار دی، کبھی میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تم ہی نے تو مجھے کہا کہ تم امین اور
معاشرے میں اس وقت سارے لوگ امین اور صادق کہہ کر پکارنے والے، اپنے کردار سے یہ بتایا کہ معاشرے میں گفتار سے نہیں کردار سے بنو، اپنا کردار بناؤ گے لوگ خود بخود تمہیں دیکھ کر اسلام لائیں گے۔ آج اسلام لانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تیار ہیں، لیکن اس ڈر سے اسلام نہیں لاتے کہ ہمیں مسلمان تکلیف دیں گے۔ ابھی کی بات ہے، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ، میں یہاں سے کسی دوسرے شہر گیا، وہاں ایک ہندو مسلمان ہوا تھا، انس بھائی ہندو مسلمان ہوا، اس کا ابا ہندو ہے، اس کے ابا نے پوچھا بیٹا کیا تم مسلمان ہوئے ہو؟ اس نے چھپا رکھا تھا اسلام، تو بیٹے نے کہا پتہ چل گیا ہے، تو بیٹے نے کہا جی ابو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو ابا نے اپنے جیب سے دروازے پہ کھڑے ہو کر، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ابا ہندو، ابا نے اپنی جیب سے 30,000 روپے نکال کر اپنے بیٹے کو دیا اور کہا بیٹا گھر نہیں، سب سے پہلے جاؤ 4 مہینے لگاؤ، اسلام کو سیکھو، اور یہ جو ہمارے قریب میں مسلمان رہتے ہیں نا، ان کی طرح نہیں ہونا بلکہ ایک اچھا مسلمان بن کر آ جانا۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن نام کے کام کے نہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوئے۔ بیت اللہ میں حجر اسود کی، بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر آپ علیہ السلام نبی نہیں بنے، ایسے جہالت والے معاشرے میں پیدا ہوئے کہ عکاس کا میلہ لگتا ہے سال میں ایک دفعہ، اور عکاس کے میلے میں ایک بہادر آدمی کہیں یا ایک جاہل آدمی کہیں اپنے پیر پھیلاتا ہے، اور پیر پھیلانے کے بعد دوسرا آدمی گزرتا ہے، کہتا ہے پیر پیچھے کرو، وہ کہتا ہے پیر پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس بات پہ ان دونوں کی لڑائی، وہ لڑائی قبیلے کی لڑائی، وہ قبیلے کی لڑائی 50 سالوں پر محیط لڑائی جاتی ہے۔ اس معاشرے میں میرا محبوب پیغمبر کا کردار اگر ہم پڑھیں، میرا محبوب پیغمبر کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، دیانتداری، ایمانداری، صدق و صفا، امانت میں سب سے زیادہ امین، صداقت میں سب سے زیادہ صادق، حتیٰ کہ ان کو امین اور صادق کا لقب دے دیا گیا۔ کردار سے کر کے دکھایا، گفتار سے نہیں کہ سچ بولو یہ کرو نہیں، کردار سے عمل سے کر کے دکھا دیا، سمجھا دیا یہ چیز ہے۔ حجر اسود کو رکھنے کے لیے قریش اور دوسرے عرب قبائل کی لڑائی جھگڑا ہے کہ کون سا قبیلہ اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کرے گا۔ کافی عرصے تک یہ چیل میل رہی اور مشورے رہے، لڑائیوں تک بات آ گئی، تو سب نے متحد ہو کر کہا یہاں مکہ میں ایک نوجوان ہے محمد بن عبداللہ، یہ بڑا دیانتدار آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، صدق و صفا کا پیکر ہے، علم و ہنر سے اللہ رب العزت نے ان کے دل کو کھولا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیسے نمٹایا جائے۔ میرا محبوب پیغمبر نوجوان بوڑھوں کی مجلس میں آ کر ایک چادر پھیلاتے ہیں، اس چادر میں اس پتھر کو اٹھا کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جتنے قبائل ہیں سارے قبیلے کے بڑے بڑے اس چادر کو پکڑ لیں۔ چادر کو پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے، میرا محبوب پیغمبر حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر نصب فرماتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایسے جہالت کے زمانے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ولادت ہوئی، نبی بنا کر بھیجے گئے، نبوت کے بعد دعوت دی، دعوت اخلاق سے لوگوں کو، دیکھیں کردار کی بات جہاں آتی ہے تو ہم اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف لائیں، گفتار سے نہیں، کردار سے۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آپ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد دعوت دینے لگے، بیت اللہ جاتے تھے عبادت کے لیے، راستے میں ایک بوڑھیا عورت کا گھر آتا تھا، تو یہ بوڑھیا عورت جان بوجھ کر بہانے سے آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر کوڑا پھینکا کرتی تھی،
چند دن یہ کوڑا نہیں پھینکی گئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو خاتون ہے یہ نظر نہیں آتی, یہ چند دنوں سے ان کی عادت تو تھی, کوڑا میرے سر پہ پھینکتی تھی, آج کل نہیں ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کی طبیعت خراب ہے, اس کی طبیعت ناساز ہے. آپ علیہ السلام صراحہ شفقت اور رحمت للعالمین بن کر اس عورت کے گھر پر دستک دیتے ہیں. اندر سے اس کی بچی دیکھتی ہے, کیوار سے دیکھتی ہے کہ یہ تو محمد ہے. کہنے لگی اماں میں نے کہا نہیں تھا کہ اس محمد پر کوڑا نہیں پھینکنا, یہ آپ سے بدلہ لے گا. اماں کہنے لگی بدلہ لینے نہیں آیا, دروازہ کھول دو. دروازہ کھولنے لگے تو میرا محبوب پیغمبر پوچھتے ہیں سنا ہے آپ کی امی کی طبیعت خراب ہے, آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. میں نے سوچا کہ اگر کوئی خدمت ہو, اگر کوئی دوائی ہو, اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں محمد تمہارا خادم بن کر تمہارے دروازے پر حاضر ہوں. وہ عورت وہیں سے چلا کر کہتی ہے اے محمد تشریف لائیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے. تو یہ کردار سے ان کو مسلمان بنایا. مکہ سے نکلنے لگے, مکہ سے کسی جانب جا رہے ہیں, ایک بڑھیا کے سر پہ سامان لگا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کہتے ہیں, فرمانے لگے اماں جی یہ سامان مجھے دے دیجیے, میں آپ کے ساتھ مددگار اور معاونت کرتا ہوں. اماں جی بڑھیا ان کو سامان دیتی ہیں اور راستے میں کہتی ہوئی جا رہی ہیں اے لڑکے تم تو بہت اچھے لڑکے ہو, تم تو بہت اچھے آدمی ہو. مکہ میں سنا ہے ایک بندہ آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, جو یہ کہتا ہے لات اور عزا اور منات یہ سب باطل ہیں, جو یہ کہتا ہے ایک اللہ نے دنیا کو بنایا, ایک اللہ نے اس دنیا کی کفالت کا انتظام اٹھایا, ایک اللہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں, ایک اللہ اس نظام ہستی کو چلا رہے ہیں. اس اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, وہ لوگوں کو اپنے پرانے دین سے ہٹا کر جادو کے ذریعے نئے دین کی طرف دھکیل رہا ہے. میں مکہ میں رہتی ہوں, میں نے سوچا کہیں ان کی باتوں میں آ کر اپنے پرانے دین کو نہ چھوڑ دوں. میں نے کہا میں مکہ سے کوچ کر جاؤں. اے لڑکے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس آدمی کے قریب نہ جانا, ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی آپ کو دھوکہ دے اور وہ آدمی آپ کو جادو کے ذریعے سے اپنے دین سے ہٹا لے. میرا محبوب پیغمبر سنتا جا رہا ہے اور سنتے ہوئے کوئی بات نہیں کہہ رہے. جب سامان رکھتے ہیں بڑھیا پوچھتی ہے اے لڑکے میں کبھی کبھی مکہ آیا کروں گی تو کم از کم آپ کا نام تو پتا ہو, کم از کم مجھے معلوم تو ہو کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں اور آپ سے ملاقات کر کے جاؤں, آپ بہت اچھے آدمی ہیں. میرا محبوب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جی آپ جس شخص کی بات کرتی ہیں, جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, وہ محمد میں ہوں, وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا بندہ میں ہوں. وہ عورت کہتی ہے واقعی اللہ کی قسم تم سچے ہو, مجھے کلمہ پڑھا دو. میرا محبوب پیغمبر ان کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. اس محمد کا کردار تو دیکھیں, اس محمد کے ہم امتی ہیں, آج ہمارا کیا حال ہے. اس امت کے پیروکار ہیں. آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں, ہم اگر کسی جگہ فاتح انداز میں جائیں, فاتحانہ انداز میں, ہماری کیا حالت ہوتی ہے. ان کی عورتوں کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں, ان کی عزت کو تار-تار کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں آج تو ہم ان کے ساتھ ایسا کریں گے کہ وہ یاد رکھیں. لیکن میرا محبوب پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کے لشکر کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں, عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے. آپ علیہ السلام فدا ہو ابی و امی, ہماری مائیں ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ علیہ السلام عجز و انکساری سے بارگاہ الہی میں سواری کے اوپر ایسے جھکے ہیں اور جھک کر اللہ کے ہاں فریاد کر رہے ہیں الحمدللہ وحدہ وحزم الاحزاب وحدہ ونصر الاحزاب وحدہ, کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں, تو ہی ہے جس نے مجھے آج غلبہ عطا فرمایا. اور اس وقت رحمت کا یہ عالم ہے. مکہ میں داخل ہو کر اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا, جس نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے وہ امن میں آیا, اور وہاں کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. ہندا
ایک عورت جو مسلمانوں اور اسلام کا دشمن، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کہ حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے غزوے میں شہید ہوئے، ہندا وہ عورت تھی کہ جس نے شہادت کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء ان کے دل جسم کو پھاڑ کر ان کا دل نکالا اور اس انتقام کی آگ میں ان کا دل اور کلیجہ اپنے منہ میں لے کر چبایا اور مسلمانوں کو دکھایا کہ آج ہم نے تم پر چڑھائی کی، آج ہم غالب آئے احد کے میدان میں۔ وہ ہندا آج سوچ رہی ہے فتح مکہ کے موقع پر آج محمد تو مجھے سزا لازمی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آج قتل ہو جاؤں گی، لیکن میرا محبوب پیغمبر جب وہ ہندا حاضر ہوتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے نادانی ہوئی، میں نے جذبات میں آ کر یہ کام کر لیا، آج میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے عزیزوں، آج ہم سوچیں کہ اگر اس طرح کرنے کے بعد اپنے محبوب جگر کو، اپنے محبوب رشتہ دار کا دل نکالنا، کیا کسی کو گالی دینے کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو میرا محبوب پیغمبر کا کردار، میرا محبوب پیغمبر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اے ہندا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا، جا تو مسلمان ہو گئی۔ تو وہ ہندا آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے نبی کا کردار کیا ہے، کیا عشق مصطفیٰ اس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ آج ہم مسلمان کافروں کے بارے میں میرا محبوب پیغمبر کہتے ہیں کہ ان کو برا بھلا مت کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں۔ بدعا جبرائیل اور میکائیل اسرافیل فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، آپ آرڈر دیں کہ ہم طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی یہ ملیا میٹ ہو جائیں اور دو پہاڑوں کے بیچ میں چورا چورا بن جائے۔ میرا محبوب پیغمبر کہتا ہے نہیں 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 نہیں، میری رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ نادان ہے، انہیں سمجھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد آنے والی نسلوں میں کوئی بندہ مجھ پر ایمان لے آئے، وہیں سے محمد بن قاسم جن کے طفیل آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ تو اس واسطے میرے عزیزوں اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ظاہری مسلمان ہونا تاکہ ہمیں لگے تو صحیح کہ ہم مسلمان ہیں، جھوٹ سے، فریب سے، دغا بازی سے، دوسروں کے اوپر لعن طعن، دوسروں کے اوپر چغلی، دوسروں کی غیبت، دوسروں کے اوپر بہتان، دوسروں کے اوپر الزام، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں، ہمارے معاشرے سے نکل جائیں۔ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ آج کافروں نے مسلمانوں کی عادات اپنائی ہیں اور مسلمانوں نے کافروں کی عادتیں اپنائی ہیں۔ جھوٹ دینے والا معاشرے میں مشہور یہ ہے کہ مسلمان دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان الزام تراشی کرتے ہیں، مسلمان دھوکہ دیتے ہیں۔ اس بات کو ختم کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر، سیرت کو اپنا کر انشاءاللہ ہم جب زندگی گزاریں گے تو صحیح معنوں میں ہم عاشق رسول بنیں گے، صحیح معنوں میں ہم عاشق مصطفیٰ کہلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ 2-3 ہفتے مسلسل آپ علیہ السلام کی سیرت، سب سے پہلے پیدائش، اس کے بعد ولادت کے بعد کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتقائی مناظر، اس کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد دین کو پھیلانا، اسلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز خاتم النبیین، اور اس کے بعد آخر میں وصال اور پردہ فرمانے تک کی مختصر سیرت کو آئندہ سے گزشتہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا عاشق مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔